سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی تھی کاش میں پیدا نہ ہوتی، اور پیدا ہوئی تو نسیم منسیہ ہو جاتی، بھولی بسری ہو جاتی، تاکہ قیامت کو جواب دینے سے بچے۔ کون کہہ رہا؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل۔ حضرت فاروق اعظم کہتے کاش میں میڈا ہوتا گھر کا، ذبح کر کے میرے گھر والے مجھے کھا کے ہضم کر جاتے، تاکہ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاؤں۔ صدیق اکبر کہتے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا اور مجھے ذبح کر کے کھا لیا جاتا، تاکہ قیامت کے دن جواب دینے سے بچ جاؤں۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے کاش میں درخت ہوتا کہ مجھے کاٹ دیا جاتا اور چولہے میں جلا دیا جاتا، تاکہ میں قیامت میں جواب دینے سے بچ جاؤں۔ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ یہی کہ پوری دنیا کو نصیحت کرتے تھے، عمل نہیں کرتے۔ لما تقولون ما لا تفعلون۔ موت کا ذکر کیا ہے۔ موت کو لوگ برا سمجھتے ہیں، لیکن موت بری نہیں ہے۔ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں موت محب کو اس کے محبوب سے ملا دیتی ہے۔ موت اگر نہ ہوتی تو دنیا میں محبت نہ ہوتی۔ موت کی وجہ سے دنیا میں محبت زندہ ہے۔ ذرا تصور کیجئے اگر پردادا بھی موجود ہوتے، لکڑ دادا بھی موجود ہوتے، پکڑ دادا بھی موجود ہوتے، اور ایک اس گھر میں سب کو رہنا ہوتا، تو کیا یہ گھر اور مکان ہمارے لیے کافی ہوتا؟ آمدنی کافی ہوتی؟ تو موت کی وجہ سے اللہ نے دلوں کے اندر محبت پیدا کیا ہے۔ ایک بوڑھے باپ سے بندہ اس لیے محبت کرتا ہے، چلو یار خدمت کر لو، کتنے دن تک رہیں گے، ابھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو جیسے جیسے دنیا سے جانے کا تصور دل کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے، ماں باپ کی محبت انسان کے دل کے اندر زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو موت ہے وہ محبت پیدا کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ موت کا حال یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، اور مرتے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف سے انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو کر دنیا سے جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت وہ گناہوں سے پاک تھا۔ اس لیے موت بڑی خوبصورت چیز ہے، مگر یاد رکھنا موت خوبصورت تو ہے، مگر ہر خوبصورت کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور ہے۔ مثال کے طور پر گلاب کا پھول خوبصورت ہے تو اس کی ڈنٹل کے اندر کانٹے موجود ہیں، شمع خوبصورت ہے تو اس کے ساتھ دھواں موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، دولت جہاں ہے اس کے ساتھ تکبر کی نحوست موجود ہے، اسی طریقے سے خوبصورتی جہاں ہے اس کے ساتھ غرور کی نحوست موجود ہے۔ تو ہر خوبصورتی کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف اس کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! جو لوگ مر گئے یعنی جو ایمان پر دنیا سے چلے گئے وہ کامیاب ہو گئے۔ اب ہمیں اس گھاٹی کو طے کرنا ہے۔ لوگ سمجھتے کیا ہے موت کو؟ آئیے میں احادیث کی روشنی میں موت کا ذکر کروں۔ سب سے پہلے میں اپنے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں اور آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ جو تصور کر کے انسان بیٹھا ہے کہ بڑھاپے ہی میں موت آئے گی، یاد رکھنا عاقب کی موت نے کیا ہمیں درس نہیں دیا کہ جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے؟ اللہ اکبر! آنے میں ترتیب ہے، جانے میں ترتیب نہیں ہے۔ آنے میں پہلے دادا آتے ہیں، پھر جو ہے وہ ابا آتے ہیں، پھر اس کے بعد پوتا آتا ہے، اس کے بعد پر پوتا آتا ہے۔ آنے میں ہمیشہ ترتیب ہے، دادا سے پہلے ابا کبھی نہیں آ سکتے، ابا سے پہلے کبھی بیٹا نہیں آ سکتا، لیکن آنے میں تو قدرت کے یہاں ترتیب ہے، مگر جانے میں ترتیب نہیں ہے۔ دادا سے پہلے پوتا بھی جا سکتا ہے، باپ سے پہلے بیٹا بھی جا سکتا ہے۔ جوانی کے نشے میں عیاشیوں کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، یاد رکھو ہر وقت موت کی تیاری کرتے رہو۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت جوانی میں بھی آ سکتی ہے۔ بڑھاپے کے دھوکے میں کبھی گانوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا مت کرنا، کبھی گناہوں کی دہلیز پر عقیدے کا سودا مت کرنا۔ اللہ اکبر! یہ موت کیا ہے؟ کس گھاٹی سے ہمیں گزرنا ہے؟ لوگ کہے لگا رہے ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں، لوگ ہنسی مذاق میں مبتلا ہیں، لوگ فلمیں
فلمیں دیکھ رہے ہیں، لوگ پکچر دیکھ رہے ہیں، لوگ گیم کھیل رہے ہیں، لوگ نشے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، عبادت کا وقت نہیں ہے۔ سن لو، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں وہاں موت آ کر کے رہے گی۔ موت کا وقت آ جاتا ہے، اس کے بعد کوئی تدبیر کام نہیں آتی، بڑے سے بڑا ہاسپٹل نہیں بچا سکتا، ڈاکٹروں کی ٹیم نہیں بچا سکتی۔ اللہ اکبر۔ مگر میرے بھائیوں، ہم سب کو اس گھاٹی سے گزرنا ہے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ موت کیسے آتی ہے؟ اب اس کا تھوڑا سا ذکر سن لیجئے۔ اللہ اکبر۔ کس طرح سے موت آتی ہے؟ مرنے والا سکون سے بستر پہ پڑا رہتا ہے، دھوکہ مت کھانا، یہ مرنے والا بستر پہ جو پڑا رہتا ہے تکلیف کے باوجود، ایک انسان کو چونٹی کاٹتی ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، مچھر کاٹتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے، مگر انسان سکون سے کیوں پڑا رہتا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں سکون سے اس لیے پڑا رہتا ہے کہ فرشتے موت سے پہلے اس کے ہاتھ پیر کو قدرت کی رسی سے باندھ دیتے ہیں۔ اگر فرشتے اس کو نہ باندھے، وہ رسی ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم غیب پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، یؤمنون بالغیب۔ رسول اللہ نے جو فرمایا ہمارا ایمان ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مرتے وقت اس کے ہاتھ پیر کو باندھا نہ جائے، اس کے ہاتھ پیر کو فرشتے جکڑ نہ دے، پکڑ نہ لے، تو انسان صحراؤں کے اندر، جنگلوں کے اندر پاگلوں کی طرح بھاگتے پھرے۔ کیفیت یہ ہو۔ اب ذرا دھیان سے سننا، موت کیسے آتی ہے، جس گھاٹی سے ہمیں گزرنا ہے۔ میں کسی مولوی صاحب کا قول اس وقت پیش نہیں کروں گا، نہ ناظم صاحب کا قول، نہ میرا قول۔ ہماری اوقات کیا کہ ہم اپنی باتیں کریں۔ بات اس کی کر رہا ہوں جس نے اپنی زبان سے وحی الہی کے سوا کبھی بولا ہی نہیں۔ زبان ان کی ہے، بات اللہ اکبر رب تعالی کی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ وہی کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ اگر اچھی موت مرنا چاہتے ہو تو بہت توجہ کے ساتھ مختصر سے گفتگو سن لیجئے، اور اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے۔ موت کیا ہے؟ موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ پہلے میں نیکوں کو جو تکلیف ہوتی وہ بتا دوں، نیک لوگوں کو جو تکلیف ہوتی وہ بتا دوں، تاکہ آپ کو احساس ہو جائے نیک لوگوں کی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ جو سمجھتے ہو نا کہ نیک لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی، نیک لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور کتنی ہوتی ہے۔ میں صحابہ سے آغاز کرتا ہوں، صحابہ سے آغاز کرتا ہوں، اس کو سن لیجئے۔ اللہ اکبر۔ اس روایت کو جو میں پڑھ رہا ہوں فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا، دوسرے نمبر پر علامہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، ابن ابی دنیا نے لکھا، اور بھی بزرگوں نے، میں سمجھتا ہوں یہ 3 حوالے کافی ہے۔ حضرت عمرو ابن عاص صحابی رسول دنیا سے تشریف لے جانے۔ یہ عمرو ابن عاص کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ صحابہ میں اللہ نے جن صحابہ کو سیاسی شعور بہت بڑے پیمانے پر عطا کیا تھا، ان میں ایک ہستی سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ عمرو ابن عاص ہے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص صحابی ہیں، اور یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ میرے ابا جب دنیا سے جا رہے تھے، جو جانتے ہیں وہ جان لے، جو نہیں جانتے ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ ہمارے عقیدے میں جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے، ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس زبان نے جنت کا پتہ بتایا، اسی زبان نے صحابہ کے جنتی ہونے کا پتہ بتایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث سن لو، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی پر دنیا سے چلا گیا، یعنی صحابی، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے، اور اس پر جہنم ایسے حرام کیا کہ جو اس کو بھی ایمان کی حالت میں دیکھ لے، اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ صحابی کو دیکھنا بھی انسان پر جہنم کی آگ کے حرام ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کا مرتبہ ہے۔ میرا عنوان اس وقت وہ نہیں، لیکن چونکہ میں واضح کر دوں پہلے کہ اس سے بڑا جملہ میرے نزدیک صحابہ کی منقبت میں نہیں ہے کہ جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ ہمارے نزدیک صحابی وہی لوگ ہیں، ہمارے یہاں صحابی کی
تعریف یہی ہے کہ جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے چلا جائے وہ صحابی ہے. اگر صحابی جنت میں نہیں جائے گا تو کون جنت میں جائے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ مسلمان بھی جنت میں جائے گا. تو جب رائی کے دانے کے برابر ایمان والا جنت میں جائے گا تو جس نے رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور ایمان ہی پر دنیا سے گیا ہے وہ جنت میں نہ جائے گا تو کون جائے گا؟ لیکن سنو، اب غور سے سنو اور دھیان سے سنو. بچوں سے گزارش ہے کہ بات نہ کریں، بہت سنجیدہ سا عنوان ہے، اس لیے یہ محفلیں جو ہے وہ مداریوں کی محفل کی طرح بھیڑ جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتی. اس محفل میں جو سن کر کے بدل جائے، ایک بندہ بھی بدل جائے تو ہمارے لیے نجات کا سبب ہو سکتا ہے، عاقب مرحوم کے لیے نجات کا سبب ہو سکتا ہے. دھیان سے تھوڑی دیر سن لو. بار بار میں کہوں گا کہ غور سے سنو، غور سے سنو، باتیں نہ کرو، اس پہ وقت جائے گا. اس لیے میں آپ یہ چاہتا ہوں کہ سنجیدگی اختیار کریں. جو بچے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ان کو پیار سے بٹھا دے، ڈانٹے نہیں، زور نہ دے، ان کو پیار سے بول دے کہ بچے بیٹھ جائیں. ایک بار سب درود شریف پڑھیں، بات آگے بڑھاتا ہوں. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریم یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آپ نے صحابہ کی شان سن لی، اور وہ بھی صحابہ وہ جو رسول اللہ کے ساتھ جنگوں میں جاتے تھے. تو قرآن نے ان کے گھوڑوں کی شان یوں بیان فرمائی، وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. اللہ اکبر. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ صحابہ کرام وہ ہیں جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو دھول لگتی ہے، ہم اس دھول کی قسم بھی قرآن میں یاد کرتے ہیں. ذرا غور تو فرمائے، جس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھول کو قرآن یاد کرے قسم کے حوالے سے، ان کے گھوڑوں کی شان کیا ہوگی؟ جن گھوڑوں کی شان یہ ہے تو گھوڑوں پہ بیٹھنے والے اصحاب کی شان کیا ہوگی؟ یہ بات یاد رکھنا. اب دھیان سے سنیے. حضرت عمرو ابن عاص صحابی رسول ہیں. ان کو جب موت آ رہی تھی، وہ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے. ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ان کے سرہانے بیٹھے تھے اور کہتے ہیں بابا آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی عقل مند شخص دنیا سے جائے گا تو اور اس کی عقل سلامت رہے گی تو میں اس سے پوچھوں گا، میں اس سے سوال کروں گا کہ بتاؤ موت کیسی ہے، موت کے بارے میں پوچھوں گا تاکہ موت کی حقیقت پتا چلے. کیونکہ موت بتانے کی چیز تو ہے نہیں، لیکن کوئی جب دنیا سے جا رہا ہوگا تو میں اس سے موت کے بارے میں پوچھوں گا. تو یہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں ابو آپ تو عقل مند بھی ہیں میری نظر میں، آپ سے بڑا عقل مند میں آپ کو کس وقت کس کو کہوں؟ آپ بہت عقل مند ہیں، آپ کی عقل بھی سلامت ہے. آپ بتائیں گے اس وقت آپ دنیا سے جا رہے ہیں موت کیسی ہے؟ اب صحابی بیان کرتے ہیں بھائیو ولی کا ذکر نہیں، ولی جس کے قدموں کو بوسہ لیتے ہیں اسے صحابی کہتے ہیں. اب صحابی کی موت ذرا سنیے. صحابی رسول عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بیٹے ہماری زندگی کے 3 دور تھے، 3 دور. صحابی رسول عمرو ابن عاص کہتے ہیں ہماری زندگی کے 3 دور تھے. پہلا دور وہ جب میں رسول اللہ کا جو ہے وہ دشمن تھا، حضور سے دشمنی کرتا تھا، حضور کے خلاف کھڑا تھا، ہر مہم میں حضور کے خلاف کھڑا رہتا تھا. اگر اس وقت موت آتی تو میں سمجھتا کہ سیدھا جہنم میں جاتا. پھر دوسرا دور آیا، ہم نے حضور پہ کلمہ پڑھا، حضور سے عشق کیا، حضور سے پیار کیا. حضور ہی کے ظاہری دور میں اگر موت آ جاتی، حضور میرا جنازہ پڑھا دیتے، سپرد خاک کر دیتے تو ہم سیدھا جنت میں چلے جاتے. لیکن بعد میں حضور دنیا سے تشریف لے گئے اور پھر بہت سے معاملات ہوئے. میرے بیٹے آج میں سوچ رہا ہوں کہ دنیا سے جانے کے بعد پتہ نہیں میں جنت کی طرف جاؤں گا یا جہنم کے اندر ڈال دیا جاؤں گا، میرے اعمال پہ میری پکڑ ہوگی یا میری نجات ہوگی. ذرا غور کریں جن کو جنت کی بشارتیں قرآن دے رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ قرآن عطا کر رہا ہے، وہ اس طریقے سے موت کے وقت بات کرتے ہیں اور کہتے بیٹا جہاں تک موت کی سختی کا معاملہ ہے، اللہ اکبر، جس طریقے سے کسی کے سینے پر زمین اور آسمان کو سمیٹ کر رکھ دیا جائے تو وہ کتنا بوجھ محسوس کرے گا، اتنا بوجھ مرنے والا محسوس کرتا ہے. ذرا تصور کیجئے گا، ذرا احساس کیجئے گا. ہائے ہائے 50 کلو کی گونی اگر
ہمارے کندھے پہ رکھ دیے جائیں صحت مندی کے وقت میں، تو ہماری تکلیف کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، جب موت کے وقت بیماری ہے، کمزوری ہے، نکاہت ہے، تکلیف ہے، اس وقت زمین آسمان جتنا بوجھ کسی انسان کے سینے پہ رکھ دیا جائے تو اس وقت وہ کیسے محسوس کرے گا۔ یہ ابھی میں صحابی کی موت کی وقت کا تذکرہ کر رہا ہوں، میں صرف ناقل ہوں، نقل کر رہا ہوں۔ تصور کرو، ذرا غور کرو میرے بھائیو، اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہتے ہیں بیٹا اللہ اکبر، جیسے انسان ناک کی بجائے سوئی کے ناکے سے سانس لے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس وقت یہ کیفیت ہے۔ اور کانٹے دار درخت پیروں کے نیچے سے اس کے جسم میں گھسا دیا جائے اور وہ کانٹے دار درخت ایک ایک نس کے اندر گھس جائے اور اس کو کوئی طاقتور انسان زور سے کھینچے تو اس وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ کیفیت موت کے وقت ہو رہی ہے۔ یہ صحابی کی موت ہے۔ آئیے اب اس سے بڑا درجہ انبیاء کا ہے، اور نبیوں میں سب سے بڑا درجہ سید الانبیاء کا، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب موت کی لذت چکھی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے موسیٰ تم نے موت کو کیسے پایا؟ جب تم میرے پاس آئے موت کو کیسے پایا؟ حضرت موسیٰ کا جواب سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا، جیسے ایک زندہ چڑیا کو سیخ میں لگا کر کے بھوندا جائے، ایک زندہ، یہ حضرت موسیٰ اپنی موت کا تذکرہ خود کر رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا میرے بھائیوں، یہ ہم نے جو شاعری کی دنیا میں پوری زندگی کو وقف کر رکھا ہے نا، یہ حدیث کی دنیا میں حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث پیش کر رہا ہوں۔ ذرا تصور کرو، وہ کلیم اللہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، اللہ اکبر، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا۔ اے موسیٰ ذرا طور کے دائیں طرف آ تاکہ تیرا رب تجھ سے پیار کی اور راز کی باتیں کرے۔ وہ موسیٰ جس کو طور پہ بلایا جاتا ہے، پیار کی باتیں کی جاتی ہے، جس کے کہنے پر محبوب کو بار بار واپس بلا کر کے نمازوں میں تخفیف کی جاتی ہے، وہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ اکبر اپنی موت کا تذکرہ رب کی بارگاہ میں خود کرتے ہیں۔ کہتے مولا میں نے اپنی موت کو ایسے پایا جیسے زندہ چڑیا کو سیخ میں گھسا کر، سیخ سمجھتے ہیں نا، سیخ وہ جو لوہے کی آتی ہے، وہ سیخ میں گھسا کر کے اس کو زندہ بوندا جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، نہ وہ اڑ پائے کہ راحت پائے، نہ مر جائے کہ راحت پائے۔ میں نے موت کو ایسے پایا۔ ایک اور روایت میں آیا، فرماتے ہیں کہ زندہ بکری کی کھال ادھیڑی جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، میں نے موت کی تکلیف کو اس سے زیادہ شدت کے ساتھ پایا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، معصوموں کی تکلیف کا یہ عالم ہے، محفوظوں کی تکلیف کا یہ عالم ہے، تو ان لوگوں کو ڈر نہیں لگتا جو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں؟ جب وہ مریں گے تو زانیوں کو موت کے وقت کتنی تکلیف ہوگی۔ جب نبیوں کی تکلیف کا یہ عالم، صحابہ کی تکلیف کا یہ عالم، حالانکہ اللہ کے بندے نیک بندوں کو اس لیے تکلیف ڈالی جاتی ہے تاکہ اللہ ان کے درجات اور بلند کر دے۔ اللہ اکبر، موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جس نے اٹھائی ہے وہ سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت کی ذات۔ وہ کیوں؟ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ فرماتی، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے جانے لگے تو اس وقت میرے آقا علیہ السلام کو بخار ہوا، تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جبریل جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے دنیا سے جاتے وقت، کیا میری امت کو بھی ایسی تکلیف ہوگی؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو آپ کو تکلیف ہے صرف بتانے کے لیے ہے، ان کو تو اس سے بہت زیادہ تکلیف اللہ دے گا۔ سمجھانے کے لیے اگر آپ کے سینے پر موت کی انگلی رکھی گئی ہے تو ان کے سینے پر تو موت پورا پنجہ رکھے گی، یا رسول اللہ ان کو بہت تکلیف ہوگی۔ پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا جبریل میرے اللہ سے کہو کہ میری پوری امت کو جتنی تکلیف ہونی ہے وہ ساری تکلیف اللہ مجھے عطا کر دے اور میری امت کی تکلیف کم کر دے۔ تو حضور کے کہنے پر اللہ نے ساری امت کی تکلیف اپنے محبوب پہ ڈال دی
اور محبوب نے اس تکلیف کو اٹھایا۔ اس کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کی تکلیف میں اتنا اضافہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے ٹھنڈے پانی کے کٹورے اپنے سامنے رکھ لیے اور پانی میں ہاتھ بھگوتے تھے اور چہرے پہ مل کے کہتے تھے موت کی تکلیف بہت سخت ہے، موت کی تکلیف بہت سخت ہے۔ ہم لوگ پانی کے اندر چادر بھگو کر حضور کے بدن پہ ڈالتے تھے اور وہ چادر چند لمحوں کے اندر سوکھ جاتی تھی، اتنی بخار کی شدت تھی اور گرمی تھی۔ آپ اندازہ فرمائیں میرے بھائیوں، جب محبوبوں کو اتنی تکلیف ہے تو جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اور وہ لوگ آج کل کے نوجوان لڑکے جو رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں، جب ان کو موت آئے گی تو ان کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا؟ جو نشہ کرتے ہیں ان کو تکلیف آئے گی تو ان کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا؟ بلکہ ایک حدیث تو یاد آ رہی ہے، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مرتے وقت سب سے زیادہ جسے تکلیف ہوتی ہے وہ کون ہے؟ سب سے بدترین موت جس کی ہوتی ہے، موت کے وقت سب سے زیادہ جو دردناک اور تکلیف کی موت مرتا ہے وہ کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ موت کے وقت جس کو تکلیف ہوتی ہے وہ بے نمازی ہے۔ بے نمازی کو ایسی دردناک موت آتی ہے، بے نمازی ذلیل کر کے مارا جاتا ہے، بے نمازی بھوکا مارا جاتا ہے، بے نمازی پیاسا مارا جاتا ہے۔ بے نمازی پر موت کے وقت اتنی پیاس مسلط کر دی جاتی ہے، اتنی پیاس مسلط کر دی جاتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی اس کی پیاس کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر ذرا تصور کیجئے نا، اللہ اکبر، دنیا کی محبت میں مسجدوں کو ویران کرنے والوں، مسجدوں سے دور رہنے والوں، اللہ اکبر، کیا تمہیں اپنے نبی کی بات پر یقین نہیں؟ حضور کی بات پر یقین کرنے سے تم کمزور ہو گئے؟ اللہ اکبر، وہ رسول جس کی سچائی کی گواہی اس کے دشمن تک دیتے ہیں، اس رسول کی بات سن کر لرزتے نہیں، کانپتے نہیں؟ اللہ اکبر، ماہرین موسمیات اگر کوئی بات کہہ دے، پیشین گوئی کر دے تو اس کی تیاری کرتے ہو۔ اللہ کے سچے رسول غیب داں نبی فرما رہے ہیں سب سے زیادہ دردناک موت بے نمازیوں کو آتی ہے۔ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں موت کا تصور تو کرو، ظہر کی نماز میں کاروبار میں ڈوبنے والوں موت کا تصور تو کرو، اللہ اکبر، عصر کی نماز میں بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے والوں ذرا تصور تو کرو، 7 سمندروں کی پیاس موت کے وقت تو انڈیل دی جائے گی اور رشتہ دار چمچے سے قطرہ قطرہ پانی پلا رہے ہوں گے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھنا، جب پیاس زیادہ لگی ہو 1 گھٹ پی کر کے گلاس ہٹا لو تو پیاس بجھتی نہیں ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ رشتہ داروں کا قطرے قطرے پلانا وہ پیاس کو بجھائے گا نہیں، وہ پیاس کو اور بڑھا دے گا۔ دولت کے نشے میں اللہ کو بھول رہے ہو، جوانی کے نشے میں اللہ کو بھول رہے ہو، نسب کے نشے میں اللہ کو بھول رہے ہو، اللہ اکبر، کسی کو گھمنڈ ہے اپنی حکومت کا، کسی کو گھمنڈ ہے اپنے اقتدار کا، کسی کو گھمنڈ ہے اپنی دولت کا، کسی کو گھمنڈ ہے اپنی خوبصورتی کا۔ یاد رکھنا جس وقت موت آئے گی نہ حسن رہے گا، نہ خوبصورتی رہے گی، نہ مال رہے گا، نہ دولت رہے گی۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دولت کے نشے میں نماز کے لیے وقت نہ نکالنے والوں، دولت کے نشے میں زنا اور شراب کی ہڈوں کو، جوؤں کی ہڈوں کو آباد کرنے والوں، دولت کے نشے میں دین کو پیٹ کے پیچھے پھینک دینے والوں، یہی ہے نا اللہ اکبر۔ اگر بچہ صبح 6 بجے اسکول جاتا ہے تو اس کو پہنچانے کے لیے، اسکول پہنچانے کے لیے ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے کہو تو صبح 6 بجے نماز نہیں کھلتی، نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی۔ بچے کو اسکول پہنچانے کے لیے آنکھ کھل سکتی ہے، مسجد جانے کے لیے ہماری آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ مطلب ہم نے اسکول کو جتنی اہمیت دی ہے نماز کو اتنی اہمیت نہیں دی ہے۔ اسکول کو اہمیت دی جائے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، مگر سن لو، اگر کوئی اسکول نہ پڑھے تو اس کی دنیا برباد ہو سکتی ہے، اور جو نماز نہ پڑھے اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ اس لیے وقت نکالیے، 1 وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ مرنے کے بعد پلٹ کر اللہ کی طرف جاؤ گے، مرنے سے پہلے پلٹ جاؤ، کچھ عمل کر لو۔ ارے جو مال قبر میں ساتھ نہیں آئے گا اس کو کمانے کے لیے دلی تک جا رہے ہو، کلکتہ تک جا رہے ہو، سعودی تک جا رہے ہو، دبئی تک جا رہے ہو، اور جو اعمال قبر میں کام آئیں گے اس کو کمانے کے لیے محلے کی مسجد میں بھی نہیں آتے۔ اللہ اکبر، مجھے
مجھے بتاؤ تو صحیح میرے بھائیوں، کب تک غفلت میں رہو گے؟ کب تک غفلت میں رہو گے؟ موت سر پہ کھڑی ہے، موت کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے، بہت دنوں تک عیاشی کی مہلت نہیں ملے گی، بہت دنوں تک یہ گھمنڈ کا تاج محل بہت سلامت نہیں رہے گا، چکنا چور ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کیا لے کر کے جاؤ گے؟ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے کچھ ساتھ نہیں لے جاؤ گے، سوائے کفن کے کچھ ساتھ نہیں لے جاؤ گے۔ اور اللہ راضی ہے تو کفن بھی کفن ہے، اور اگر اللہ راضی نہیں ہے تو وہ کفن بھی جہنم کی آگ کی شکل اختیار کر جائے گا، جہنم کی آگ کی شکل۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہمیں اتنا نہ ڈراؤ، اللہ کریم ہے رحیم ہے۔ میں نے کہا بالکل میرا اللہ کریم و رحیم ہے، لیکن اللہ قہار و جبار بھی ہے۔ آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے جن کے جنازوں میں رسول اللہ نے خود شرکت کی ہے، ان کے لیے بھی رسول اللہ نے کچھ باتیں فرمائی ہیں۔ میں صرف نقل کر رہا ہوں عبرت کے لیے۔ ایک جوان اس کا انتقال ہوا، یہ جو روایت میں پڑھ رہا ہوں اس کو شرح الصدور میں تلاش کرنا، امام سیوطی میں حوالے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، ایک بات توجہ سے سننا۔ ایک جوان کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول اس کی قبر پر گئے، قبر پر گئے تو جو ساتھ میں صحابی موجود تھے حضور نے کہا، جب حضور نے یہ فرمایا، یعنی بے چینی کے الفاظ جب آدمی کہتا ہے، الفاظ کے بغیر جو آواز نکلتی ہے، حضور نے اس سے بے چینی، وہ صحابی پریشان ہو گئے۔ حضور مجھ سے کہہ، آقا فرماتے تجھ سے نہیں کہہ رہا ہوں، دھیان سے سنو، اللہ کے رسول فرماتے تجھ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو خطاب ہو رہا ہے نا یہ قبر والے سے ہو رہا ہے، یہ قبر کے اندر پڑا ہوا ہے اس سے ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ یہ قبر والے کا کیا ہے؟ اب دھیان سے سننا، آقا فرماتے میں نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا تھا، اس جوان کو حضور فرماتے میں نے زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا تھا، یہ زکوٰۃ وصول کر کے لایا، اس میں ایک زرہ آئی تھی، وہ زرہ کو اس نے میری اجازت کے بغیر پہن لیا، اب میں وہ زرہ دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ کی زرہ بنا کر اس کے بدن میں ڈال دی گئی ہے۔ رسول اللہ کی دور کے زمانے کا انسان، حضور کے زمانے کا انسان جس کی قبر پر اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ہیں، حضور جس کی قبر پہ کھڑے ہوئے ہیں، میں بزرگوں کی نسبت کا مخالف نہیں ہوں، لیکن حدیث میں ہے تو ماننا تو پڑے گا۔ اگر آپ حدیث نہیں مانتے تو پھر کیا ہے؟ رسول اللہ کے زمانے کا انسان اگر زرہ کو اپنی مرضی سے استعمال کر لے، یعنی امانت میں خیانت کرے، تو وہ زرہ اس کو آگ کی بنا کر پہنائی جاتی ہے قبر میں۔ کس کس کا مال ہڑپ کر رہے ہو، دھوکے سے مال لیتے ہو، قرضہ لیتے ہو تو ادا نہیں کرتے، اور دادا گیری کرتے ہو کہ کون مجھ سے وصول کرے گا، میں نے قرضہ کس کا دیا جو تیرا قرضہ دوں گا۔ جانتے ہو قرض لے کر نہ دینے والے کا وبال کیا ہے؟ ایک جنازہ رسول اللہ کی بارگاہ میں لایا گیا، اللہ کے رسول جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، فوراً پیچھے ہو گئے، فرمایا تم میں سے کوئی اس کا جنازہ پڑھا دو، میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وجہ؟ آقا فرماتے ہیں ابھی مجھے جبریل نے بتایا کہ یہ قرض دار ہے اور جو قرضہ والا ہے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، تم میں سے کوئی پڑھا دے۔ مجھے بتاؤ جو قرض میں مر جائے رسول اللہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ وہاں مولائے کائنات موجود تھے، عرض کیا یا رسول اللہ کتنا قرضہ ہے؟ اس کا قرضہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں، میں ادا کر دوں گا، اتنی بڑی سعادت سے اس کو محروم نہ کرے، اس کا ذمہ میں اپنے سر لیتا ہوں، اس کو بریء ذمہ کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں کتنا قرض لے رہے ہو؟ پوری زندگی قرض میں گزار دیتے ہو۔ آپ کو پتا ہے اگر انسان شہید ہو جائے تو اس کی دو چیزیں معاف نہیں ہوتی، ایک تو جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ معاف نہیں ہوگا، ایک جو اس نے قرض لیا ہے وہ معاف نہیں ہوگا، اور تیسری چیز اور بتا دوں، اللہ اکبر، شہید کو جو جنت میں جانے سے جو چیز روک دیتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شہید بھی ہو جائے اور ماں یا باپ کا دل دکھا کر کے مرے تو شہادت کے بعد بھی اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرتا، شہید ہونے کے بعد بھی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا اس کا لے کے کھا جا، اس کا لے کے کھا جا۔ آج کل تو راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں آدمی دولت دولت، آپ کیا لے جائیں گے؟ فرعون کیا لے گیا؟ شداد کیا لے گیا؟ حامان کیا لے گیا؟ یزید کیا لے گیا؟ تم کیا لے جائیں گے؟ کچھ نہیں۔ آدھی سے زیادہ فتح کرنے والا جس نے دنیا فتح کی وہ سکندر، آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر کے جب دنیا سے جاتا ہے تو کہتا ہے میرے ہاتھ جنازے کے باہر کرنا تاکہ لوگوں کو پیغام دے کے جاؤں کہ جس نے آدھے سے زیادہ دنیا فتح کی ہے وہ دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا۔ تم کیا لے کر جاؤ؟ فیکٹریوں کے مالک کیا لے جاؤ گے؟
میں مال کمانے کے مخالف نہیں، مال کماؤ، میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، سنیوں کو کہتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ مال کماؤ، مال جماؤ، زکوٰۃ دو، لیکن مال میں اتنے ڈوب مت جاؤ کہ اللہ کو مت بھولو۔ مال کماؤ، کھاؤ پیو، انجوائے کرو، مگر اللہ کو مت بھولو، کیونکہ جو اللہ کو بھولتا ہے۔ دو باتیں عرض کر کے اپنی بات مکمل کر لوں۔ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو بہت دولت دی، بہت مال دیا تھا، اللہ نے بہت مال دیا تھا، بہت مال دیا۔ کیا انجام ہوتا ہے نا مغروروں کا، اور وہ اللہ کو بھول گیا۔ اب اس کا انجام کیا وہ ذرا سنیے۔ دو بھائی تھے، دو بھائی، دونوں بھائی حصے بکرے کی بنیاد پہ جھگڑا کر رہے تھے۔ ایسے ہم لوگ بھی کرتے ہیں جھگڑا فساد حصے بکرے کی بنیاد۔ ایک بات تو یاد رکھے، جس کا جھگڑا ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے، جس کا حق جتنا نکلتا ہے اس کو اتنا دے دو، حقدار کو اس کا حق دے دو۔ اگر آپ نے اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا حق نہیں دیا، سمجھ لو ایک انگلی کے پورے کے، پورا سمجھتے ہیں، انگلی کے پورے کے برابر بھی آپ نے اپنے بھائی بہن یا کسی کی زمین ہڑپ کی ہے، تو نیچے 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 7 طبق کاٹ کر قیامت کے دن اس کا ہار بنا کر تمہارے گلے میں پہنایا جائے گا۔ یہ 1 انچ زمین کی بات کر رہا ہوں، 7 طبق کاٹ کے 50 کلو کی مٹی ہم نہیں برداشت کر سکتے، وہ 7 طبق اندر، اور لوگ تو پورا پورا کھیت ہڑپ کر رہے ہیں۔ بہنوں کا حق نہیں دے رہے، بھائیوں کا حق نہیں دے رہے۔ ہر سال عمرہ کے لیے بھی جا رہے ہیں، حج کے لیے بھی جا رہے ہیں، بھائیوں کو بہنوں کو ترسا رہے ہیں۔ حقدار کو حق دے دو، دنیا سے کچھ نہیں لے جاؤ، سب چھوڑ کے جانا، مرو گے تو سب چھوڑ کے جانا۔ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، کسی پہ ظلم مت کرو۔ مسجد کے متولیوں سے کہتا ہوں، ٹرسٹیوں سے کہتا ہوں، اپنے اماموں کو مت ترساؤ۔ تمہیں اپنی جیب سے تنخواہ نہیں دینی، اماموں کی تنخواہ کم سے کم اتنی کرو جتنی کسی کورٹ کے جج کی تنخواہ ہوتی ہے، کم سے کم اتنی کرو، نہیں تو کم سے کم 25-30 ہزار اتنا تو دو کہ اس کا گھر اچھے سے چلے۔ تمہیں جیب سے تو نہیں دینا، نہیں دینا، جیب سے چندہ کر کے دینا ہے۔ متولی بنے ہو تو تھوڑی محنت زیادہ کرو۔ آپ 1 گھنٹے آنے والے مقرر کو تو 50,000 دیتے ہو، 2-4 نعت پڑھنے والے کو تو 50-30 ہزار دیتے ہو، جو پورا مہینہ امامت کرتا ہے، وہ جنازہ بھی پڑھاتا ہے، بچے کے کان میں اذان بھی پڑھتا ہے، اس کے بعد پانی پہ بھی دم کرتا ہے، بیمار پڑ جاؤ تو دم کرتا ہے، ہر وقت قرآن خوانی میں بھی حاضر ہے، پھر تمہاری باتیں بھی سنتا ہے، اس کے باوجود بھی تم اپنے اماموں کو اتنی بھی تنخواہ نہیں دیتے جتنا تم اپنے وہ گیٹ کے چپراسی کو جو تنخواہ دیتے ہو، اتنی تنخواہ بھی اپنے اماموں کو نہیں دیتے۔ تم سے مرو گے تو قیامت کے دن اللہ یہ بھی، یا تو ٹرسٹی شپ چھوڑ دو، متولی حیثیت سے استعفیٰ دے دو، یا پھر محنت کر کے اماموں کو ان کا حق دو۔ ذرا غور تو کریں، ہم نے اماموں کا حال کیا بنا رکھا ہے، جو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں ہمارا قائد بن کر کے کھڑا رہتا ہے۔ مجھے یہ امام لوگوں نے کچھ کہا نہیں ہے، اور مجھے ان سے کوئی امید نہیں، مجھ سے حق کہنے پر اپنے اللہ سے امید ہے، اس کی رضا کی امید ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، میں کوئی امام آدمی نہیں، تو یوں بھی کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں، مجھے کوئی امام بھی کیا بنائے گا، لیکن یہ بات یاد رکھیے، اپنے اماموں کو دیجئے، اپنے مؤذن کو دیجئے، رشتہ داروں کو ان کا حق دیجئے، بیوی کو اس کا خرچہ پورا دیجئے، بیوی کو مت ترسائیے، ماں باپ کو اس کا حق دیجئے، سب کو حق ادا کیجئے، کیونکہ سب کے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، 2 بھائی حصے بکرے پہ جھگڑا کر رہے تھے، قریب میں ایک ٹوٹا ہوا پیالہ پڑا ہوا تھا، اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، اے زمین جائیداد کے لیے جھگڑا کرنے والے، ذرا میری بھی داستان سنو۔ اب پیالے سے اگر آواز آئے گی تو کتنے تعجب کی بات ہوگی، ہم آپ ہوں گے تو بھاگ ہی جائیں گے، یہ تو ہمت کا کام ہے۔ ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، دونوں بھائیوں نے مڑ کے دیکھا، اپنا جھگڑا بھول گئے، اور جھگڑا بھولنے کے بعد وہ ٹوٹے ہوئے پیالے کی آواز سننے لگے۔ تو ٹوٹے ہوئے پیالے کی آواز آئی کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اور ٹوٹا ہوا پیالہ کہہ رہا ہے تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو یہ حیران ہو گئے، ٹوٹا ہوا پیالہ کہہ رہا ہے میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا کون ہے آپ؟ تو اس نے کہا ایک بادشاہ، وہ فلاں فلاں نام کے بادشاہ کا نام تم نے سنا ہے؟ کہا ہاں سنا ہے، وہ تو بہت بڑا بادشاہ تھا، بڑا مالدار تھا، بہت سطوت اور بہت دولت اور بہت عزت اور جاہ رکھتا تھا۔ تو کہا اسی کی میں مٹی ہوں، دھیان سے سننا، اسی کی میں مٹی ہوں۔ وہ ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی اسی کی میں مٹی ہوں۔
کب میری داستان سنو گے؟ میں نہیں کوئی فائدہ اٹھا سکا دنیا میں آ کے، تو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم فائدہ اٹھا لو، اور اس کی نصیحت میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کیونکہ وہ کتابوں میں بند ہے، اللہ کرے تم تک پہنچ جائے۔ بہت گھمنڈ ہے نا خوبصورتی پہ، بہت ناز ہے نا دولت پہ۔ وہ بادشاہ خوبصورت بھی تھا، دولت مند بھی تھا۔ جب اس نے کہا میں بادشاہ تھا، میں اسی کی مٹی ہوں، تو کہا کیا ہوا آپ کے ساتھ، آپ کی یہ کیفیت کیا ہوئی، اس نتیجے پہ آپ کیسے پہنچے؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے دولت دی، عزت دی، شہرت دی، مال دیا، بہت نعمت دی میرے اللہ نے، مگر میں ساری نعمتیں پا کے اللہ کو بھول گیا۔ جیسے ہم بھول گئے اللہ کو، وہ بھی بھول گیا، وہ گھمنڈی ہو گیا، تکبر کرنے لگا، گھمنڈ کرنے لگا، تکبر کرنے لگا، میری کیفیت یہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اسی غفلت میں مر گیا۔ لوگ کیا سمجھتے؟ ایکسیڈنٹ کی موت بری موت ہے۔ لوگ کیا دعا کرتے؟ اللہ میں بری موت سے بچا، تو بری موت کیا سمجھے؟ بولے جو ایکسیڈنٹ میں ٹرک کے نیچے دب کے مر گیا وہ بری موت ہے، پھر اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے۔ یہ تو سارے تہمات پرستی میں مبتلا ہے۔ دین سیکھا ہی کہاں؟ ایکسیڈنٹ میں مر جانا مسلمان کی بری موت نہیں ہے۔ جو ایکسیڈنٹ سفر میں مر جائے اسے شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ جو حادثے میں مر جائے اسے شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ عورتیں سمجھتی ہے کہ اگر بچے کی پیدائش کے وقت کوئی عورت مر جائے، ناپاکی میں مرے تو بری موت ہے، عورتیں اس سے ڈرتی ہیں، یہ بری موت میں مری، وہ بری موت نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو عورت بچے کو جنم دیتے ہوئے مرتی ہے اللہ اس کو بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ جو دیوار کے نیچے دب کے مرتا اس کو بھی شہادت کا مرتبہ، جو پانی میں ڈوب گیا اس کو بھی شہادت کا مرتبہ، جو آگ میں جلا دیا گیا اس کو بھی شہادت کا مرتبہ۔ یہ بری موت نہیں ہے۔ پھر بری موت کون سی ہے؟ غفلت کی موت بری موت ہے۔ جس غفلت میں ہم آپ ہیں نا نمازی ہے، نہ روزے دار ہیں، نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ حضور پہ درود پڑھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ رمضان شریف کا روزہ رکھتے ہیں، اس حالت میں موت آئی تو یہ بری موت ہے، اس سے بری کوئی موت نہیں ہے۔ ایسی موت کے بعد اگر تاج محل میں بھی دفن ہو جاؤ گے تو بھی سکون سے نہیں رہو گے، اور اگر اچھی موت یعنی اللہ کو راضی کرنے والی جو موت ہے، خدا کی رضا پر جس کی موت ہے، اللہ رسول جس سے راضی ہے، ایسی حالت میں موت آئی اور لوگوں نے تمہیں کچرے کی کنڈی کے پاس بھی دفن کیا تو بھی اللہ تمہاری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ عمارت کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے گنبدوں کی فکر مت کرو، خدا کی رضا کی فکر کرو۔ ہمارے اسلاف نے اونچے گنبدوں کی فکر نہیں کی، خدا کی رضا کی فکر کی ہے۔ آج ہم خدا کی رضا کی بجائے گنبدوں کی فکر کرتے ہیں۔ ارے گنبدوں میں دفن ہونا کوئی شان کی بات نہیں ہے، گنبدوں میں تو ظالموں کو بھی دفن کیا گیا۔ کتنے نام پڑھو ہندوستان کے، کتنے نام پڑھو بغداد کے، کتنے نام پڑھو ایران کے، یاد رکھنا گنبدوں میں دفن ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کون سوچ سکتا تھا جس کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا اس حسین ابن علی کا بھی گنبد جگمگائے گا، لیکن دنیا کو بتا دیا گیا جس نے خدا کے لیے سب لٹا دیا۔ 3 دن حسین بے گھر تھے، آج میرا مولا حسین گھر گھر نظر آ رہا ہے، محفل محفل نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کی رضا والی موت کی تمنا کرو، اللہ اس شان سے موت عطا فرمائے کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ اور یہ نغمہ ہم سنیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وہ بہت خوبصورت موت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض کیا کر رہا تھا، ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی کہ میں بادشاہ تھا، دولت تھی، سطوت تھی، حکومت تھی، خوبصورتی تھی، سب دیا تھا اللہ نے، لیکن گھمنڈی ہو کے خدا کو بھول گیا تھا خدا کو۔ پھر گھمنڈ اور تکبر میں موت آئی، مر گیا تو بادشاہت گئی، دولت گئی، سب گیا۔ پھر کہتا ہے مجھے دفن کر دیا گیا۔ اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی مجھے دفن کر دیا گیا، اور جب دفن کیا گیا تو میری ہڈی ہڈی کو قبر کی مٹی چاٹ گئی اور میں مٹی میں ملا دیا گیا۔ سب قبر میں محفوظ نہیں رہتے اور نہ سب مٹی میں ملائے جاتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے وہ محفوظ رہتے ہیں اور جسے چاہتا ہے اللہ مٹی میں ملا دیتا ہے۔ کچھ لڑکے نہیں مانتے، میں ان کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اگر گیہوں کا دانہ زمین میں ڈالو تو زمین اس کو کھا جاتی ہے،
لیکن جس دانے سے اللہ کھیتی کرنا چاہتا ہے، کسان ڈال کر پانی ڈالتا ہے، مگر اس دانے کو اللہ محفوظ رکھتا ہے اور اس دانے کو زندہ ہی نہیں رکھتا، اتنا طاقتور بنا دیتا ہے، اس سے کوپل نکلتی ہے، زمین کو پھاڑ کر کے پورے کھیت کو ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ نادان، اب بھی تجھے شعور نہیں آئے گا؟ جب اللہ دانے کی ایسی حفاظت کرنا جانتا ہے تو اس نے جس میں غوث اعظم کی کیسی حفاظت کی ہوگی، جس میں غریب نواز کی کیسی حفاظت کی ہوگی، جس میں صابر پاک کی کیسی حفاظت کی ہوگی۔ اور جب غلاموں کا یہ حال ہے تو ان کے امام، محبوبوں کے محبوب، محبوب اعظم مصطفیٰ جان رحمت کے جسم کی کیسی حفاظت کی ہوگی۔ آج کل مولوی لوگ کچھ کہتے ہیں 1857 کے بعد کے آنے والے مولوی کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ میں نے کہا میرے عزیز، نبی مر کے مٹی میں کیسے مل سکتے ہیں؟ مٹی میں تو ہر دانہ بھی نہیں ملتا، تو محبوب مٹی میں کیسے مل سکتا ہے؟ اس لیے میری بات کو یاد رکھنا۔ آج کل آپ بھی بہت دائیں بائیں ہو رہے ہو، اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہو، اس سے سچا مذہب دنیا میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کے یہاں ٹیڑے ترچھی عقائد اور نظریات موجود ہے، لیکن جسے ہم اہل سنت کہتے ہیں اس کی کڑیاں صحابہ کرام سے ملی ہوئی ہے، اس کا عقیدہ بھی صحابہ سے، اس کا نظریہ بھی صحابہ سے۔ آپ کوئی عقیدہ اہل سنت کا پیش کیجئے، انشاءاللہ میں آپ کو اہل سنت کا وہ نظریہ صحابہ، قرآن اور حدیث سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت میں میرا عنوان یہ نہیں ہے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، اس بادشاہ کی اس وہ پیالے سے آواز آئی کہ میرے جسم کو قبر کی مٹی کھا گئی، اور پھر نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی مٹی نیچے ہوئی، تو کیا ہوا؟ میرے اوپر لوگ پیشاب کرنے لگے، میرے منہ پہ لوگ پاخانہ کریں۔ آدمی کی مٹی میں مل جائے پھر بھی روح کا تعلق جسم سے موجود رہتا ہے، احساس زندہ رہتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی اگر معاذ اللہ کوئی زندے کے منہ پہ پیشاب کرے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، تو مردے کو بھی اس سے تکلیف ہوگی۔ تو وہ کہتا ہے مٹی سے آواز آتی ہے میری مٹی میں تو مل گئی، لیکن مجھ پہ لوگ پیشاب اور پاخانہ کرنا، مجھ پہ لوگ پیشاب دیکھ رہے ہیں۔ بائک پہ بیٹھتے ہو کتنے گھمنڈ سے ہیں، بائک دینے والے خدا کو بھول گیا، گھمنڈ کرتا ہے بھائی، جینس اور ٹی شرٹ پہن کے نکلتا ہے تو گھمنڈ کرتا ہے۔ گھمنڈ مت کر، ارے اگر خوبصورت جینس اور ٹی شرٹ پہن کے تو نکلا اور لوگ تیری تعریف کر رہے تو دل میں اللہ کا شکر ادا کر، اللہ اگر تو مجھے خوبصورت نہ بناتا تو لوگ میرے حسن کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو مت بھولو، اللہ کو کہیں بھی مت بھولو، اللہ نے نعمت دی اس کو کہیں فراموش مت کرو ورنہ انجام برا ہے۔ تو وہ ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، لوگ میری مٹی پہ پیشاب اور پاخانہ کرنے لگے۔ ذرا سوچو تو صحیح، تصور میں لاؤ اس کی جگہ اگر ہم ہوں، امین القادری ہو، آپ ہوں، اور مرنے کے بعد ہماری جسم کو مٹی کھا جائے، اللہ نہ کرے، دعا کیجئے اللہ نہ کرے، تصور کیجئے مسجدوں کو ویران کرنے والوں، ہمارے جسم کو مٹی نہ کھائے گی تو کیا ہوگا؟ یہود اور نصرانی اور مشرکوں کی طرح زندگی گزارنے والوں کب تک اللہ کو ناراض کرو گے؟ کب تک اللہ سے دور رہو گے؟ سوچو تو صحیح، ایک دن موت ہے، موت ایک دن موت ہے، موت ہے، موت ہے، موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے۔ اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا، ایک ہستی اللہ کا محبوب جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جب اللہ نے محبوب کو موت کی لذت چکھا دی تب کون ہے جو موت سے بچ سکتا ہے؟ یہ اور بات ہے کہ اوروں کی موت الگ ہے، محبوب کی موت الگ ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ اس کی ازواج کو جائز نکاح، اس کی ازواج کو جائز نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے عزیز، اللہ اکبر۔ مگر سوچو تو صحیح، جب حبیب خدا دنیا سے ظاہری طور پہ تشریف لے گئے، ہمیں بھی جانا ہے، دنیا چھوڑنا ہے، اپنے مکان سے دل لگانے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے گندگی اور گندی فلمیں دیکھنے والوں، گندے گانے سننے والوں، اللہ کو بھولنے والوں، نرم نرم گدوں پہ فجر کی نمازیں چھوڑنے والوں، تصور کرو وہ بادشاہ کی ملی ہوئی مٹی کہہ رہی ہے لوگ میرے منہ پر پیشاب اور پاخانہ کرتے رہے۔ ہائے ہائے، اس مقام پر میں پہلی مرتبہ پہنچا تو مجھے احساس ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی عبرت بن جائیں گے، جو دوسروں سے عبرت حاصل نہیں کرتے وہ عبرت بنا دیے جاتے ہیں۔ ہے نا قبرستان میں کتنے لوگوں کی مٹیاں جو نیچے
نیچے سے اوپر آئی اور اس پر کتے پیشاب کرتے ہیں، اس پہ بکریاں پاخانہ کرتی ہے۔ میرے بھائی اپنے حق پہ رحم کر لو، اللہ پاک نے ہمیں گناہ کے لیے پیدا نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم اچھے عمل کرو۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہتا ہے کہ آواز آتی ہے تو پھر نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی مٹی نیچے، لوگوں نے پاخانہ پیشاب کیا۔ پھر کیا ہوا؟ کوئی کمار آیا اور مٹی اٹھا کے لے گیا کٹورے بنانے کے لیے، برتن بنانے کے لیے۔ اتفاق سے وہ میری مٹی اٹھا کے لے گیا، اس کو سڑایا، سڑانے کے بعد کٹورا بنایا، کٹورا بنا کر اس نے آگ میں تپایا، میں آگ میں جلتا گیا، کمار کے چکے پہ پھرتا رہا، آگ میں جلتا رہا۔ دیکھو بادشاہ کا اللہ نے کیا انجام دیا۔ یہی بنو گے؟ ایسے ہی گھمنڈی کرو گے؟ اللہ اللہ ہے، خود کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ غیبتیں کرنے والوں، چگلیاں کرنے والوں، ایک دوسرے کو لڑائی لگانے والوں، دوستوں میں نفرتیں پیدا کرنے والوں، پھوٹ ڈالنے والوں، کہاں رہو گے؟ انجام کو پہنچو گے۔ بطور بددعا نہیں کہہ رہا، ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کی خفیہ تدبیر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، خدا کی پناہ مانگو۔ ہم لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو ولیوں کی طرح کا باتیں کرتے ہیں، اور تنہائیوں میں ہوتے ہیں تو شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہیں۔ اپنی تنہائیوں کو چیک کرو میرے بھائی، ہماری تنہائیاں کیسی ہے، ہمارا اکیلا پن کیسا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہو تو ہم بڑا لقمہ نہیں کھاتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا کے اڈوں کو تک آباد کرتے ہو، گھروں میں بیٹھ کر ڈیجیٹل جوا تک کھیلتے ہو۔ وہ جوا جس کے بارے میں فرمایا کہ جس نے جوا کھیلا اس نے سور کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ امام غزالی فرما رہے ہیں کہ جوا کھیلنے والے قیامت کے دن اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ خدا کی پناہ طلب کرو۔ لاٹری کھیل رہے ہو، 2020 پر جو ہے جوا کھیل رہے ہو، کرکٹ پر جوا لگا رہے ہو، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ الگ الگ انداز سے جو یوٹیوب پر انٹرنیٹ کے ذریعے سے جوا عام ہو رہا ہے۔ پہلے جوا کے اڈے پہ جاتے تھے تو پکڑانے کا خوف تھا، اب گھر میں بیٹھ کے جوا کھیل رہے ہو، پکڑانے کا خوف نہیں۔ ارے انسان نہیں پکڑے گا تو کیا ہوا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ یہ انسان کے پکڑے جانے کا خوف کیا ہے؟ خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے اللہ سے ڈرو۔ باپ دیکھ رہے تو سگریٹ نہیں پیتے، اور خدا دیکھ رہے تو کیا کیا نہیں کرتے۔ اللہ کے دیکھنے کا کوئی خوف ہی ہمیں نہیں رہا۔ بادشاہ کی مٹی کہتی ہے مجھ سے کٹورا بنایا گیا، مجھے تپایا گیا، اور جب تپا دیا گیا تو اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ کٹورے کے اندر اس کی مٹی کو کٹورے کی شکل میں بازار میں بیچ دیا گیا۔ بازار میں بھی بک کر، اور جب بازار میں بکا اس میں لوگوں نے گرم گرم سالن ڈالا، کھانا ڈالا، خوب استعمال کیا۔ پھر کسی ظالم نے مجھے پیر سے ٹکرایا اور میں دو ٹکڑے ہو گیا، اور پھر جب کٹورا ٹوٹ گیا تو پھر میں یہاں لا کے پھینک دیا گیا۔ زمین پہ لڑنے والوں، بادشاہ ہو کر کس انجام کو پہنچا ہوں۔ اللہ کو مت بھولو ورنہ تمہارا بھی انجام یہی ہوگا۔ سوچو، بادشاہوں کا یہ حال ہوا، زمین کھا گئی آسمان کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ جس دن زندگی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا روح سے، جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، بس آخری بات، جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا، اس دن کوئی گھر میں نہیں رکھا۔ کتنی بے وفا ہے نا یہ دنیا۔ بس آخری بات، ماں رکھے گی گھر میں، باپ رکھے گا گھر میں۔ سب سے زیادہ باپ پیار کرتے، میں نے ماں سے زیادہ پیار کرتے کسی کو نہیں دیکھا۔ لیکن مرنے کے بعد ماں نے بھی گھر میں، گھر زندوں کے لیے، مردوں کے لیے مجبوری ہے، لیکن ممتا سے روتی رہے گی، گھر میں نہیں رہے گی۔ کیا ہوگا؟ پھر غسل دیا گیا۔ کتنا مجبور ہے نا انسان۔ آیا تھا تو بھی غسل کرنے کے قابل نہیں تھا، اور جا رہا ہے تو بھی غسل کرنے کے قابل۔ کس پر گھمنڈ کرتے ہو؟ کس طاقت پہ گھمنڈ ہے؟ کس دولت پہ گھمنڈ ہے؟ کس نسب پہ گھمنڈ ہے؟ کس خوبصورتی پہ گھمنڈ ہے؟ غسل کرنے کے قابل نہیں ہو، آئے تھے تو بھی دائی کے محتاج تھے، اور جا رہے ہو تو غسال کے محتاج۔
پتہ نہیں کیسے نہلائے گا، بڑے احتیاط سے کیا کیا لگا کے غسل کرتے ہیں. اچھی بات ہے، کرو بھائی، سب استعمال کرو، ناجائز چیز کے سوا سارے کاسمیٹک آئٹم اپنے اوپر استعمال کرو. میں منع نہیں کرتا، بیوٹی اچھی چیز ہے، اگر اس میں حرام چیز نہیں ملے تو کرو، لیکن ذرا تصور بھی تو کرو، گھر کے آنگن میں تمہیں نہلایا جا رہا ہے، ہمیں نہلایا جا رہا ہے اپنی مرضی سے، نہ الٹ سکتے نہ پلٹ سکتے، جدھر چاہتے پلٹتے، جدھر چاہتے. بے ستری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے خدا جانے کیا ہے. اور اس کے بعد اس چند گز کفن میں لپیٹا جاتا ہے جس کے اندر جیب بھی نہیں. 4-4 6-6 دکانیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم کپڑا خریدتے تھے، 4-4 6-6 دکانیں ڈھونڈ کر ہم کپڑا خریدتے تھے. آج کفن وہ آیا ہے جس کو ہم نے پسند نہیں کی، ہماری پسند کے بغیر آخری کپڑا آیا ہے. کہ بزرگوں نے کہا بہتوں کے کفن مارکیٹ میں آ چکے ہیں اور وہ غفلت میں ہیں، ہو سکتا ہے میرا تمہارا کفن بھی مارکیٹ میں آ گیا ہو. اللہ سب کو لمبی عمر عطا کرے، لیکن حقیقت ہے. آج ہم کتنی غفلت میں، کتنی غفلت. بھائیو، ہم SSC کا HSC کا PhD کا امتحان دیتے تو پوری رات جاگتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں. دنیا کے امتحان کے راتوں کو جگے ہو، آخرت کے امتحان کے لیے 5 منٹ تہجد کے لیے بھی جگ جاؤ، 10 منٹ فجر کے لیے بھی جگ جاؤ. اتنی کتابیں پڑھیے دنیا کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے، آخرت کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے قرآن بھی پڑھنا شروع کر دو. آقا فرماتے ہیں جو سورہ ملک کی تلاوت کرے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، جو سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس سے حساب نہیں لیا جائے گا، بے حساب جنت میں جائے گا. سورہ یاسین پڑھنے والے کو اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا. جو باوضو رہنا سیکھو، جو باوضو رہے گا، بستر پہ مرے تو بھی اس کو شہادت کی موت نصیب ہوگی، اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا. آخرت کے لیے بھی کچھ کر لو نا میرے بھائی، کیا کر کے بہت کم وقت لگتا ہے، بہت کم ٹائم لگتا ہے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کفن پہنا دیا گیا، اور کفن پہنانے کے بعد اس کے بعد جنازہ پڑی گئی اور قبر میں دفن کر دیا. آخری سی بات ہے، قبر میں دفن کر دی، مٹی برابر کر دی. کوئی آیا ساتھ میں؟ کوئی آیا؟ نہیں آیا. لوگ جنازے میں نہیں آتے میرے بھائی، لوگ جنازے میں بھی، دوست لوگ بھی نہیں آتے، بہت کم لوگ جنازے میں آتے ہیں، مصروف ہے دنیا. غالب نے کہا تھا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. کون آتا ہے؟ کون آتا ہے جناب؟ اور آپ ہی گئے منہ پہ مٹی ڈال کے چلے جاتے ہیں. جو آخری بات کے طور پہ روایت پڑھنی تھی وہ یہ ہے کہ ایک دن مولا کائنات سیدنا علی پاک قبرستان گئے. ساتھ میں آپ کے شاگرد تھے مشہور تابعی حضرت سیدنا سعید ابن مسیب، مشہور آدمی، بہت بڑے بزرگ ہیں، عالم ہیں، فقیہ ہیں. یہ یزید کے زمانے میں جو مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی تھی 3 دن تک، تو اس کے گواہ یہی ہیں. یہ دیوانے بن کے پھرتے تھے. یہ کہتے ہیں کہ اذان کے وقت قبر رسول سے اذان کی آواز آتی تھی، اور نماز کے وقت نبی پاک کے مزار سے نماز پڑھنے کی آواز آتی تھی. یہ سعید ابن مسیب کا بیان ہے. اللہ اکبر. تو سعید ابن مسیب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں مولا علی کے ساتھ قبرستان گیا. تو جب مولا پاک کے ساتھ قبرستان گیا تو مولا علی نے قبرستان میں داخل ہوئے تو کہا السلام علیکم یا اہل القبور، قبر والوں تم پہ سلام. تو قبروں سے بھی جواب آیا. قبروں سے تو جواب آتا ہے، ہم سن نہیں پاتے، لیکن بہرحال وہ اللہ والے تھے، انہوں نے سنا. پھر مولا علی قبر پہ کھڑے ہو گئے، اور قبر پہ کھڑے ہونے کے بعد کہا اے قبر والے ذرا بتا تو صحیح کہ تم پر ہم سے جدا ہونے کے بعد کیا گزری. بس اس پہ بات پوری ہوگی. مولا علی سے قبر کا مکالمہ ہے، قبر والے کا مکالمہ ہے، وہ سن لو بات پوری ہوتی ہے. لیکن یہ بات تقریر کے لیے مت سننا، دل میں بٹھانے کے لیے. آپ تقریر بہت سنتے ہو، مقرر بہت ہے، میں کوئی مقرر نہیں، صرف میں اپنے دل کا درد لے کر آپ کے پاس آتا ہوں تاکہ آپ کچھ باتیں سن لیں، ورنہ موت کے بعد پچھتاؤ گے. اس وقت تو پچھتانا کام نہیں آئے. جب مردہ دنیا سے جاتا ہے جنازے میں تو لوگ روتے ہیں، تو مردہ کہتا ہے مجھ پر مت رو، اپنے اعمال پر رو. مجھے دنیا نے دھوکہ دیا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے. دنیا بہت دھوکے باز، شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا. دنیا دیکھی بھائی، دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے. آخرت کی تیاری کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. آخرت کے لیے کچھ روانہ کرو. اللہ فرماتا ہے تم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا، اس سلسلے میں ذرا غور کرو. کیا بھیج رہے ہو آخرت میں؟ آخرت میں تو
کعب احبار کہتے ہیں اگر کوئی 70 نبیوں کے برابر بھی اعمال لے کر آئے گا تو بھی وہ اپنے عمل کو حقیر سمجھے گا، جبکہ ایک نبی کے برابر کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہاں اعمال پوچھے جائیں گے، ایمان اور اعمال پوچھے جائیں گے، باقی وہاں کچھ نہیں چلے گا۔ آج یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہو نا، یہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اور قیامت میں دیکھ لیں گے اور یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، وہاں کوئی شاعری وائری نہیں چلنے والی ہے۔ وہاں تو قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، جبریل اور سارے فرشتے تھر تھر کانپتے ہوں گے اللہ کی ہیبت سے۔ حضرت آدم علیہ السلام جیسے نبی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، ہم کہاں ہیں میرے بھائی؟ بہت زیادہ دیر ہوشیار نہ بنو، بہت دیر ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں نبی کا بیٹا بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں، نبی کی بیوی بھی جہنم میں ڈالی جائے گی لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں، نبی کا چچا سگا چچا جہنم میں ڈالا جائے گا ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کی شکل میں، وہ بھی بچھو بنا کر ڈالا جائے گا۔ اور اگر یار راضی ہو گیا تو پھر اصحاب کہف کا کتا بھی دولہا بنا کر جنت میں لے جایا جائے گا، کیونکہ اللہ کو اس نے راضی کر دیا۔ دیکھ رہے کتا جنت میں جا رہا ہے اور نبی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے، اب بھی عبرت نہیں لیتے؟ اللہ اللہ ہے، بے نیاز ہے۔ لوگوں کو یہ باتیں میری بری لگتی ہے کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا جو قرآن نے کہا، میں وہ قرآن سے ہٹ کے اگر کہوں تو بات کرے نا، ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے نا، یہ آپ کو آگاہ کرنے کے لیے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کا، قرآن میں کیوں کہہ دیا کہ نوح کے بیٹے کو جہنم میں ڈالیں گے؟ تاکہ تمہارے کان کھڑے ہو جائیں کہ جب وہ غیور قہار و جبار اولو العزم پیغمبر نبی کے بیٹے کو اس کے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں ڈال سکتا ہے، تو ہمارے اندر سرخاب کے پر لگے کہ سود بھی کھاؤ اور جنت میں جاؤ، زنا کرو پھر جنت میں جاؤ، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاؤ پھر جنت میں جاؤ، عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھو پھر جنت میں جاؤ۔ نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے اور تم جنت ہی میں جاؤ گے؟ اتنی کنفرم جنت دکھا کے لائے ہو؟ یہ قرآن نے کیوں بیان کیا؟ تاکہ عبرت حاصل کرو۔ بلکہ میں تو اس سے بڑھ کے کہوں، قرآن اگر پڑھ لیتے تو تمہیں پتا چلتا جن کی شکلوں کو اللہ نے سور اور بندر کی شکل دے دی اعمال کی وجہ سے، وہ ایرے گہرے نتو خیروں کی اولاد نہیں تھی، وہ پٹھان نہیں تھے، وہ مغل نہیں تھے، وہ شیخ نہیں تھے، کون تھے پھر؟ وہ اولاد پیغمبر تھے، نہیں تھے؟ قرآن ہے نا، قرآن ہے۔ اولاد پیغمبر کو جب اللہ سنیچر کے دن شکار کرنے کی وجہ سے سور اور بندر بنا سکتا ہے تو سود کھانے کی وجہ سے پھر بھی تم جنت میں جاؤ گے؟ بتائیے نا، کیا نسبت پیغمبری سے بڑی نسبت مریدی ہے؟ یہی تو تمہیں سمجھانے آئے۔ پیری مریدی کی نسبت سناکھوں پر ہے۔ میں پیروں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوں، میں خود بھی پیر رکھتا ہوں اور الحمدللہ اپنے پیر کا نام کبھی بے وضو نہیں لیا۔ ہم تو الحمدللہ اللہ جانتا ہے اتنا ادب کرتا، بلکہ پیر کا نام جلدی لیتے ہی نہیں، القاب و آداب سے لیتے ہیں۔ ہاں ہم کبھی جلدی نام نہیں لیتے مرشد کا، لیکن ایک بات کہتا ہوں جو سچ ہے وہ سچ، ہمارا مذہب اندھ بھکتی والا مذہب نہیں، بھکتی والا ہے، اندھ بھکتی والا نہیں ہے۔ اندھ بھکتی کے خلاف تو ہم جنگ کر رہے ہیں۔ ہمارے مذہب کے اندر بھکتی ہے، اندھ بھکتی نہیں ہے۔ ہمارا مذہب آنکھ کھول کے جینا سکھاتا ہے، ہمارا مذہب آنکھ کھول کے جینا سکھاتا ہے۔ ہم آنکھ کھول کے جینے والی قوم ہے۔ ارے ہم آنکھ بند کر کے تو خدا کی عبادت بھی نہیں کرتے، کسی کے پیچھے آنکھ بند کر کے کیا چلیں گے؟ ہمیں حکم ہے نماز پڑھو تو آنکھ کھول کے پڑھو۔ جب ہم نماز میں آنکھ کھلی رکھتے ہیں تو دنیا میں آنکھیں بند کیسے کرتے ہیں؟ ہم آنکھیں بند نہیں کرتے، ہم آنکھیں کھول کے جینے والی قوم ہے، ہم زندہ قوم ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں، نگریہ عقیل والو، جب نبی کی اولاد نے سنیچر کے دن منع کرنے کے بعد شکار، آج ہمیں منع نہیں ہے لیکن ان کو منع تھا، سنیچر کے دن شکار انہوں نے شکار کیا تو اللہ نے ان کے چہرے سور اور بندروں کی طرح کر دیا، جبکہ وہ نبی کی اولاد تھے۔ آپ کس کے بیٹے ہو؟ ہم کس کے؟ سود کھا رہے ہو نا، چھپ چھپ کے کھا رہے ہو نا، تو قبر میں منہ سور کی طرح ہوگا تو کیا بنے گا؟ بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، حضور کی حدیث ہے۔ سود خوروں کا انجام یہ ہے کہ ان کا چہرہ قبر میں سور کی شکل اختیار کرے، نشہ کرنے والے بندر کی شکل اور سور کی شکل قبر میں اختیار کریں گے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہت دن تک کے یہ دنیا کا گورکھ دھندا کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ روح کا رشتہ ایک دن جسم سے ٹوٹے گا،
مرحوم عاقب کے اصال ثواب کی محفل میں اگر چند جوان بھی بدل کر جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی مغفرت ہے، میرے لیے مغفرت ہے، مرحوم کے لیے مغفرت ہے، اور جنہوں نے محفل منعقد کی ان کے لیے مغفرت ہے انشاءاللہ۔ تو میں بات آخری یہ کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا کہ مولا مشکل کشا پاک نے قبر والوں سے قبر والے کہ ہمارے بعد آپ پہ کیا بیتی، کیا گزری آپ پہ؟ تو قبر سے آواز آئی، مولا پہلے آپ بتائیں، مولا پہلے آپ بتائیں کہ آپ پہ کیا گزری۔ مولا نے فرمایا میں بتاؤں پہلے؟ تو سن لو۔ اب سنیے مولا بتا رہے ہیں میت ہونے کے بعد ان کے گھر میں کیا ہوا۔ فرماتے پہلی چیز تو یہ، اپنے ساتھ بھی یہی ہوگا، کم زیادہ بس لیکن ہونا یہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں تمہاری موت کے بعد تمہارا سارا مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گیا۔ جس کو اللہ کو بھول کے کمایا تھا، نہ حلال دیکھا تھا، نہ حرام دیکھا تھا، نہ رات دیکھا تھا، نہ دن، مال 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 ہی ہو رہا ہے نا، مال سب مال مال کر دے۔ بہت معذرت کے ساتھ سب مال کماؤ، پھر کہتا ہوں اللہ کو مت بھولو۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ مال ادھر، مال ادھر، مال ادھر، نو مال کوئی تقریر کی پوری زندگی یہ سوچ کے کی کہ امین القادری کو لوگ مقرر کہیں، اللہ کہے گا میں نے تو کہلوا دیا تھا تجھے مقرر، یا کچھ نہیں تیرے لیے۔ تقریر کی یہ سوچ کے کی کہ لوگ لفافہ دیں گے، لفافہ تو دلوا دیا تھا نا تجھے، تیرا صلہ تو دنیا میں دے دیا۔ ہاں تقریر کی تو سن لوگ سبحان اللہ کہلواتا تھا نا لوگوں کو کہ اس لیے کہ تو بہت بڑا مقرر، مسئلہ بتاتا تو بڑا فقیہ ہے، نعت پڑھتا تھا بہت بڑا عاشق رسول، سب سے چھپا سکتے رب سے نہیں چھپا سکتے، وہ کرم کرتا ہے، ستار العیوب ہے، عیب پہ پردے ڈالتا ہے، لیکن قیامت میں کھولے گا سب لکھوا رہا ہے۔ اقرا کتابک، پڑھنا ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ سب سے برا حال جو ہونا ہے وہ مقرروں کا ہونا، جن کی فہرست میں ہم فرمایا بے عمل مقرروں کے ہونٹوں کو قیامت کے دن آگ کی کینچی سے کاٹا جائے۔ سب کو کہتے تھے کہ تم عمل نہیں کرتے تھے۔ میں تو یہی سوچتا ہوں کہ مور ناچتا ہے تو بہت خوبصورت لگتا ہے، جب اپنے پیروں کو دیکھتے ہیں تو اس کو اپنی اوقات یاد ہے۔ یہ ناظم حضرات محبت بہت کرتے ہیں، ہم لوگ کے لیے کیا کیا کہہ جاتے ہیں، ان کی محبتیں، ان کا حسن زن ہے، اللہ ان کے حسن زن کی لاج ہے، لیکن جب یہ کہتے ہیں تو دل کٹتا ہے، یا اللہ ہمیں تو مومنوں میں شامل کر لے۔ اور میں تو اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ اللہ نہ مجھے جنت دے نہ جہنم دے، صرف برابر برابر چھوڑ دے، برابر سرابر، تو بھی میں کامیاب ہوں۔ ہماری اوقات سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی تھی کاش میں پیدا نہ ہوتی، اور پیدا ہوئی تو نسیم منسیہ ہو جاتی، بھولی بسری ہو جاتی، تاکہ قیامت کو جواب دینے سے بچے۔ کون کہہ رہا؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل۔ حضرت فاروق اعظم کہتے کاش میں میڈا ہوتا گھر کا، ذبح کر کے میرے گھر والے مجھے کھا کے ہضم کر جاتے، تاکہ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاؤں۔ صدیق اکبر کہتے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا اور مجھے ذبح کر کے کھا لیا جاتا، تاکہ قیامت کے دن جواب دینے سے بچ جاؤں۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے کاش میں درخت ہوتا کہ مجھے کاٹ دیا جاتا اور چولہے میں جلا دیا جاتا، تاکہ میں قیامت میں جواب دینے سے بچ جاؤں۔ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ یہی کہ پوری دنیا کو نصیحت کرتے تھے، ہم عمل نہیں کرتے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، ہمیں کیا حق ہے نصیحت کا؟ بتائیے، ہم اپنی آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں بھائیو، دھوکہ دے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ نکلو دنیا سے، نکلو، کچھ وقت آخرت کے لیے دے دو۔ 10 منٹ کا وقت لگتا ہے نماز کے لیے، واٹس ایپ پہ 1 گھنٹہ دیکھتے ہو، 10 منٹ قرآن پڑھنا سیکھ لو، صرف 10 منٹ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورا پارا پڑھو، 1 صفحہ پڑھو، 1 صفحہ 2 منٹ میں 1 صفحہ پڑھا جاتا ہے، ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ روز پڑھنا سیکھ جاؤ۔ قرآن پڑھو، روز پڑھو قرآن، 1 صفحہ پڑھو، روز پڑھو، خدا کے لیے پڑھنا سیکھ جاؤ۔ جس دن تم قرآن سے قریب ہو جاؤ گے اللہ سے قریب ہو جاؤ گے، جس تم سجدہ کرو گے اس دن تم اللہ سے قریب ہو، اللہ سے قریب ہونا سیکھو۔ اور ایک بات بتاؤں، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔
وہ بہت پیار کرتا ہے. ہر جگہ یہ ہے کہ اگر گناہ کا اقرار کر لو تو سزا ملتی ہے. تنہا میرے رب کی عدالت وہ ہے کہ گناہ کا اقرار کر کے شرمندہ ہو جاؤ تو کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اس کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. یہ اس کا دربار ہے. آؤ اس کی طرف. ففروا الی اللہ، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی طرف پلٹو. حرام مت کھاؤ، حلال کھاؤ. اپنے بچوں کو حرام مت کھلاؤ، حلال کھلاؤ. دین ہے، اس کی برکتیں تمہیں نصیب ہوگی. کیونکہ ایک دن ہمیشہ تصور کو ایک دن جانا، بس یہ تصور ہمیشہ رہے ایک دن جانا ہے. میرے بھائی مدینہ شریف جانا ہوتا ہے کتنے دن پہلے سے تیاری کرتے ہو. امریکہ افریقہ جانا کتنے دن پہلے سے تیاری کرتے ہو. ارے ممبئی جانا کتنے دن پہلے سے تیاری کرتے ہو. اللہ کے پاس جانا ہے، کیا تیاری ہے؟ کیا تیاری ہے بتائیے؟ کیا توشہ ہے؟ کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. اتنا لمبا سفر ہے، کوش تیار ہے. کیا ہونا ہے؟ دور جانا ہے، رہا دل تھوڑا. کوش تیار ہے، کیا ہونا؟ دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے. کیا مولا مشکل کشا فرماتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہو کہ تم جدا ہونے کے بعد ہم پہ کیا بیتی، تو سنو تمہارا مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو. وہ ہوج موج کرتے ہیں، یاشی کرتے ہیں، تمہیں کوئی یاد بھی نہیں کرتا. اور سنو گے تمہاری بیوی بیوہ ہونے کے بعد کسی اور سے نکاح کر چکی. مولا مشکل جائز ہے، حق ہے، کر سکتی ہے. ہندوستان والے نہیں کرتے لیکن وہ بھی بھول جاتے، بچوں میں بیٹھی رہتی ہے. وہ بیوی شوہر کو یاد چند دن، کچھ دن لوگ روتے دھوتے سب بھول جاتے. میں تو سوچتا ہوں یا اللہ، لوگ اولاد 24 گھنٹے میں ماں باپ کی جیتے جی خیریت نہیں پوچھتے، مرنے کے بعد کون یاد کرے؟ سوچو نا صحیح. وہ اور مرید لوگ تھے جو پیروں کے پاس رات دن پڑے رہتے تھے. جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا وہ پیر کی کیا خدمت. چند وہ خسرو جیسے چند مل، محبوب الہی کو بھی سب نہیں ملے، وہ چند ملے تھے. قطب الدین بختیار کاکی کو بھی سب نے، جب اتنے بڑے ارے امام حسین کو بھی 72 کے سوا کتنے ملے تھے. یہ تو دیکھ کہاں کس دنیا میں پڑے، کس گھمنڈ میں ہو. بہت دوستوں اور یاری اور یہ اور وہ سب مکاری ہے. سب سے پیار کرو، دل صرف یار سے، بس بھروسہ صرف یار. اے دھوکے باز، موسم بدلنے ٹائم لگتا ہے، لوگوں کا ذہن بدلنے ٹائم لگتا ہے. میرے بھائی آپ تو عوام میں سے ہو جو ہاتھ چومتے پیچھے جا کے وہی گالیاں بھی دیتے. آپ کہاں ہو، کس دنیا میں ہو؟ اللہ نے دنیا سے بڑھ کر کسی کو بے وفا پیدا نہیں کیا. یہ بے وفا ہے. اور میں ایک دن سوچ رہا تھا، بہت ٹینشن میں تھا، اللہ تو نے دنیا بے وفا کیوں بنائی؟ تو مجھے جواب میرے دل نے دیا، نادان، اگر دنیا بے وفا نہ بناتا تو اس سے دل کون لگاتا؟ دنیا بے وفا اسی لیے بنائی کہ یہ لات ماریں گے تو تم میری طرف آئے گا. ارے مسرور ہو کے نہیں آتا، ان کی لات کھا کے مجبور ہو کے تو ضرور آئے گا. پھر میں تجھے اپنی رحمت کے چادر میں ڈھانپ لوں گا. اسی لیے بے وفا بنائی کہ لوگ مجھ سے پیار کریں، لوروں سے نہ کرے، مجھ سے دل. بہرحال تو حضرت مولا مشکل کشا کہتے ہیں تمہاری بیوہ نے نکاح کر لیا. تو اور سنو گے تو پھر سن لو، تمہارے گھر میں تمہارے دشمن رہنے لگے، آتے جا، جن کا آنا تمہیں گوارا نہ تھا وہ تمہارے دشمن آتے ہیں. اس سے زیادہ اور سنو گے. اب تم اپنی سنا دو. اب قبر سے آواز آئی. سعید ابن مسیب کہتے ہیں اتنی غمگین آواز تھی جس نے رلا دی. کہا مولا اب ہماری سنتے ہو تو پھر سنو. ہائے ہائے، سب سے پہلے قبر میں جب رکھا گیا تو جسم میں تبدیلی آنا شروع. جس جسم کو چوٹی لگتی تھی تو چوٹی مسل دیا کرتے تھے، اس کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں. جن آنکھوں پر خوبصورت آنکھوں پہ گھمنڈ تھا وہ آنکھیں پانی بن کر بہ گئی ہیں. کفن سڑ گیا ہے، کیڑے اس کو کھا رہے ہیں. مولا سارے بال جھڑ کے گر گئے ہیں. جن بالوں کے لیے اتنی حفاظتی اقدامات کرتے تھے وہ بال جھڑ گئے ہیں. مولا پیٹ پھٹ گیا ہے. مولا پیٹ پھٹنے سے اتنی بدبو آ رہی ہے، اگر اللہ کوئی عذاب نہ بھی دے، صرف ہمارے پیٹ کی بدبو ہم پہ مسلط کر دے تو اس سے بڑا ہم پر عذاب کوئی نہیں ہوگا. یہ رات دن ایسے ایسے کرتے ہو نا، کتنا کرتے ہو. بال بنانے کے لیے 5-5 ہزار خرچہ کرتے ہو. ایک بیوہ کے گھر کا 1 مہینے کا خرچ اور راشن نکل جائے، تم اتنا اپنے بالوں پہ خرچہ کر. بال سنوارنے کے لیے میں منع نہیں کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں، میں تو اپنے دوستوں کو کہتا ہوں خوبصورت بن کے رہو. میں دقیانوسی خیال کا آدمی نہیں، میری اپنی طبیعت میں الگ چیز ہے، کیونکہ میں حضور کو پڑھ رہا ہوں، اپنے بزرگوں کو پڑھ رہا ہوں.
تو ابن عباس کہتے ہیں جب میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے بنا سورا کرے تو میری بیوی کی بھی تو خواہش ہوگی کہ میں بھی اس کو خوبصورت دکھوں. ہاں اسلام میں گندے سندے رہنے کی اجازت نہیں ہے. اسمارٹ بن کے رہو, بیوٹی کی طرف توجہ دو. اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ حسن والا ہے, وہ حسن کو پسند کرتا ہے. بال اچھے بنا کے رکھو, گنجے مت ہو, توجہ دو. لیکن اتنا کہتا ہوں بال سنوارنے کی طرف محنت کر رہے ہو, قبر میں بالوں کو بچانے کے لیے بھی محنت کر. یہ جسم کو بنانے کے لیے جیم کر رہے ہو 1 گھنٹہ, 10 منٹ مسجد میں دے کر اس جسم کو قبر میں بچانے کی بھی فکر کر لو. کیا آواز آئی مولا کو؟ مولا پیٹ پھٹ گیا. میں سوچتا ہوں یا اللہ ہاضمہ خراب ہو جائے تو پیٹ کی ہوا اتنی بدبودار نکلتی ہے لوگوں, تو جس کا پیٹ پھٹا ہوگا تو قبر کے اندر کتنی سڑن ہوتی ہونا ہے. پیٹ پھٹیں گے. اس پیٹ کے اندر جو حلال و حرام کی تمیز کے بغیر بھرا ہے نا, کیا کیا بھرا ہے اس کے اندر, یہ پیٹ پھٹے گا. اور آواز آ رہی مولا قبر کے اندر پیٹ کی بدبو اتنی خطرناک ہے کہ کوئی عذاب اور نہ دیا جائے کہ ہماری بدبو ہی ہم پہ مسلط کی جائے تو یہ سب سے بڑا عذاب ہوگا. سعید ابن مسیب کہتے ہیں مولا روئے تو اتنا روئے, مجھے ایسا لگا روتے روتے ان کی روح نہ نکل جائے. میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ میرے مولا کو افاقہ دے دے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ روتے روتے یہ جان نہ دے دے. یہ حال ہے بزرگوں کا. آئیے نا آج ایک عہد کریں. پہلی چیز, آج سے پہلے جو کچھ ہوا توبہ کریں. کرتے ہیں سب توبہ؟ کتنے لوگ راضی ہے توبہ کی؟ زبردستی نہیں ہے کسی پہ. سبحان اللہ. نمبر 1, ابھی میں توبہ کروں گا, آپ بھی سب مل کے توبہ. نمبر 2, توبہ کے بعد پھر عمل کرنے کا وعدہ کریں. مجھ سے نہیں, اپنے اللہ سے, اپنے رسول سے کریں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے؟ میرے لیے نہیں, اپنے لیے, اپنے لیے. اٹھا کے رکھیں, ذرا فرشتوں کو گواہ بنائیں. اٹھا کے رکھیں, سادات ہیں علماء, ذرا یہ بھی تو دیکھیں. سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور ایک بات اور وعدہ کر لیں, حرام سے بچیں. کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ اگر ایسا ہوا تو ایک جملہ اور کہہ دوں, نماز تو پڑھنے کا وعدہ کیا, پڑھو گے کس کے پیچھے؟ جو نماز لانے والے رسول کا ادب کرتا ہے اسی کے پیچھے پڑھنا. جو نبی کو اپنی طرح کہتا ہے, نبی کے علم غیب کا انکار کرتا ہے, نبی کو مٹی میں مل جانے والا کہتا ہے, اس کے پیچھے نہیں پڑھنا. کیونکہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, ایک شخص امامت کرتے تھے, انہوں نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. حضور نے فرمایا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. جو کعبے کا ادب نہ جانے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جو کعبے کا ادب نہ جانے اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے نماز اسی کے پیچھے پڑھنا جو حضور کا ادب جانتا ہوں. جو یہ کہے بڑے بھیا کی طرح ہے, گاؤں کے چودھری کی طرح, اس کے پیچھے نہیں پڑھنا. اس کے پیچھے پڑھنا جو کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, حرما نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں, جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. کہلے کی سب کچھ ان کے ثناخاں کی خاموشی, چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اس کے پیچھے مت پڑھنا جو کہتا ہے نبی اپنی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتے. اس کے پیچھے پڑھنا جو کہتا ہے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے, ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری, واہ واہ صدقے اس انعام کے قربانی سے کرام کے, ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری, واہ واہ. ایک طرف روزے کا نور, ایک سمت منبر کی بہار, بیچ میں جنت کی پیاری پیاری پیاری, واہ.